آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی اور اہم تحریر پر بات کر رہے ہیں۔ پیر صدر الدین کا مشہور گنان 10 اوتار۔ جی یہ وہ کلام ہے جو اسماعیلی روایت میں 10 اوتاروں کے تصور کو ایک خاص انداز میں پیش کرتا ہے۔ جی، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 14ویں صدی کے ایک آپ کہیں بہت بااثر پیر کی تخلیق ہے۔ اچھا، جنہیں اس وقت کے اسماعیلی امام نے برصغیر بھیجا تھا دین کی تبلیغ کے لیے۔ صحیح، تو ان کا کردار یہاں اسماعیلی تعلیمات پھیلانے میں بہت بنیادی رہا ہے۔ بالکل۔ پیر صدر الدین، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیدائش شاید ایران میں ہوئی، وہ یہاں آئیں تو صرف ایک مبلغ ہی نہیں رہے، جی نہیں، بلکہ انہوں نے سماجی اور ثقافتی سطح پر بھی گہرے اثرات ڈالے، جیسے جماعت خانوں کا نظام منظم کیا۔ جی ہاں، اور وہ جو نو مسلم لوہانہ برادری تھی، انہیں خوجہ کا لقب دیا۔ جی بالکل، خوجہ یعنی مالک یا آقا۔ اچھا، اور ان کا ایک بڑا کارنامہ میرے خیال میں یہ تھا کہ انہوں نے دینی تعلیمات کو مقامی زبانوں میں منتقل کیا، خاص طور پر سندھی میں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ مطلب وہ تو باہر سے آئے تھے؟ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو ہندوستانی روایات تھیں، جو علوم تھے، ان پر بھی گہری نظر رکھتی تھیں۔ اوہ، اچھا، اسی وجہ سے وہ آپ سمجھے ثقافتوں کے درمیان ایک پل بن پائیں۔ واہ، اسی مہارت کا ایک اور ثبوت پھر وہ خوجگی رسم الخط ہے۔ بالکل، وہ انہوں نے ایجاد کیا۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ خاص طور پر انہی نو مسلموں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ اپنی زبان میں آسانی سے مذہبی تعلیمات پڑھ سکیں۔ زبردست۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے 200 سے زیادہ گنان لکھے، یعنی روحانی گیت یا نظمیں کہہ لیں۔ 200 سے زائد؟ جی، جن میں یہ 10 اوتار بھی شامل ہیں۔ اچھا، ان تمام کوششوں کا مرکزی خیال کیا تھا؟ دیکھیں، مرکزی نقطہ تھا ست پنتھ، یعنی سچا راستہ۔ ست پنتھ؟ جی، مطلب یہ کہ اسماعیلی تعلیمات کو مقامی ثقافت اور روایات سے ہم آہنگ کرنا۔ یہ تو بڑی حکمت عملی لگتی ہے۔ جی، اور یہ اصل میں قرآن کی ایک آیت ہے نا، سورۃ النحل میں۔ ہاں، وہ حکمت اور اچھی نصیحت والی۔ جی، آیت 125 کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، تو یہ اس کی ایک عملی شکل تھی۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں خود اس گنان 10 اوتار کی طرف۔ نام سے ہی ظاہر ہے 10 اوتاروں کا ذکر ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ کون سے اوتار ہیں اور انہیں کیسے پیش کیا گیا ہے؟ جی، گنان میں جو پہلے 8 اوتار ہیں وہ تو ہندو پرانک روایات سے ملتے جلتے ہیں۔ اچھا، لیکن انہیں پیش کیا گیا ہے اسلامی توحید کے اقرار کے ساتھ۔ یہ خاص بات ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں شامل ہیں مچھ یعنی مچھلی، پھر کورب یعنی کچھوا، وارا اور نرسنگ۔ نرسنگ، وہ آدھا شیر آدھا انسان؟ جی، جو ستون سے ظاہر ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ یہ 4 ہو گئے۔ جی، ان کے بعد ہیں وائمن جو بونے برہمن تھے، پھر فرسی رام کلہاڑی والے جنگجو، پھر رام چندر جی جنہوں نے راون کو مارا، اور 8ویں ہیں شری کرشن گوکل والے۔ اچھا، اور آپ نے کہا کہ ہر اوتار کے ساتھ توحید کا اقرار ہے؟ جی، ہر اوتار کے ذکر کے بعد جی اللہ کا ورد آتا ہے۔ جی اللہ۔ ہاں، یہ اس گنان کی بہت ہی منفرد بات ہے۔ یہ ہر اوتار کو اللہ کی وحدانیت سے جوڑتا ہے۔ یہ تو واقعی منفرد ہے۔ اچھا، یہ پہلے 8 اوتار تو ہندو روایت میں ہم سنتے ہیں، لیکن نواں اوتار گنان میں وہ کون ہے؟ نواں اوتار گنان کے مطابق شری بدھ ہیں۔ بدھ؟ یہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ جی، گنان کہتا ہے کہ 9ویں اوتار نے شری بدھ کا روپ لیا اور انہوں نے دھیان کیا، یعنی مراقبہ۔ اور ان سے کیا کام منسوب کیے گئے ہیں گنان میں؟ گنان میں ذکر ہے کہ انہوں نے کنس کو مارا، پانڈووں کو ان کا راج واپس دلوایا، اور کلی کار یعنی کل یگ کے جو پاپ تھے نا، ناانصافیاں تھیں، ان کو دور کیا۔ کنس کا خاتمہ، پانڈووں کی مدد، یہ تو کرشن سے منسوب کام ہے عام طور پر۔ جی، لیکن یہاں گنان انہیں بدھ اوتار سے جوڑ رہا ہے، اور گنان میں ان کے والدین کا بھی ذکر ہے، والدہ کرناوتی اور والد ونو چھراج۔ اچھا، اور ان کی شکتی یعنی روحانی قوت یا ہمسر ہرسا دیوی بتائی گئی ہیں۔ یہ تو واقعی ایک بالکل الگ تشریح ہے۔ بدھ کو اس طرح ہندو دیومالا اور پھر اسماعیلی تناظر میں شامل کرنا، یہ پیر صدر الدین کی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، ثقافتوں کو ملانے کی۔ اور سب سے آخر میں 10واں اوتار، وہ کون ہے؟ 10واں اوتار نکلنکی کہلاتا ہے، یعنی بے داغ یا پاک اوتار۔
निकलंकी। जी, और गनान बिल्कुल वाज़ेह कहता है कि ये रूप श्री मौला मुर्तज़ा अली ने इख्तियार किया। हजरत अली का जिक्र। जी, गनान की सत्र है, श्री 10 माने निकलंकी रूप लेधो छे अवतार, श्री शाह मौला मुर्तज़ा अली रूप नाम भनावे आजी अल्लाह जी मौला। यानी 10वें अवतार में निकलंकी रूप लिया गया और ये शाह मौला मुर्तज़ा अली का रूप और नाम कहलाता है। बिल्कुल। और इस अवतार के बारे में गिनान मजीद क्या बताता है? वालिदैन वगैरह का जिक्र है? जी, वालिदैन का जिक्र इस तरह है, वालिदा जो गालिबन हजरत फातिमा अल-ज़ुरक और वालिद हाशमी अबू तालिब। हजरत अबू तालिब। जी, और इस 10वें अवतार को बराह रास्त पीर सदरुद्दीन के सतपंथ से जोड़ा गया है। अच्छा, यानी ये नजात का रास्ता है। जी, ये वो रास्ता है जो रिखियों यानी नेक और सालेह लोगों को मुक्ति यानी नजात, वैकुंठ यानी जन्नत या रूहानी मकाम, और तत्काल मुक्ति यानी फौरी नजात की तरफ ले जाता है। तो खुलासा ये हुआ कि पीर सदरुद्दीन का ये गुनान 10 अवतार, ये सिर्फ अवतारों की एक फहरिस्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हिंदू देवमालाई शख्सियात और इस्लाम की मरकजी हस्तियों को एक मरबूत इस्माइली रूहानी सिलसिले में परोता है। जी, एक लड़ी में परोता है। और ये मुख्तलिफ सकाफती धाराओं को एक जगह जमा करके वो जो सतपंथ का फलसफा था उसे अमली शक्ल देता है। बिल्कुल, ये गिनान 14वीं सदी के हिंदुस्तान में आप देखें तो बैनुल मजहब मुकाबले और सकाफती अपनायत की एक गैर मामूली मिसाल है। यकीनन। और ये हमें एक बात पर सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? वो ये कि किस तरह मुख्तलिफ सकाफती या मजहबी शख्सियात का इस तरह अकीदत मंदाना अदब में इकट्ठा होना, जैसा कि इस गिनान में हम देखते हैं, वक्त के साथ साथ किसी कम्युनिटी की अपनी तारीख, अपनी शनाख्त और अपने रूहानी विरसे के बारे में जो समझ है उसे कैसे बनाता है और फिर कैसे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करता है।